بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم الآية. ہر قسم کی تعریف و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے، اور ارب درود و سلام امام الانبیاء قائد المرسلین رحمت دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے ان صحابہ کرام پر جنہوں نے آپ کی اتباع اور فرما برداری کی. اللہ کی توفیق اور فضل سے نئے اسلامی قمری ہجری سال کی ابتدا ہو چکی ہے، اور نیا اسلامی سال جو ہے وہ محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے. محرم کا یہ مہینہ ہماری اسلامی تاریخ میں اور قرآن و سنت میں اس سے پہلے بہت زیادہ اہمیت کا اور مقام و مرتبہ کا حامل ہے. آئیے بالکل مختصر سے انداز میں اللہ کی توفیق سے چند ایک باتیں چند لمحات میں اس مہینے کے متعلق سنتے ہیں، محرم کے، جس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے. اسے کہا جاتا ہے شہر اللہ المحرم، کہ وہ مہینہ جو اللہ کا مہینہ ہے محرم. تو اتنا بلند و بایا یہ مہینہ کہ اس کی نسبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی. پہلی بات جو میرے آپ کے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے اللہ کی توفیق سے سورہ توبہ اس کی آیت نمبر 36 کی تلاوت سنی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے. اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے جو اللہ کی کتاب میں درج ہیں. جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا گیا تب سے مہینوں کی تعداد یہی ہے. ان میں سے 4 جو ہیں وہ حرمت والے مہینے ہیں. ان میں سے 4 جو ہیں وہ حرمت والے مہینے ہیں، اور اس کے بعد آیت کریمہ میں اللہ نے باقی باتیں ارشاد فرمائی.
تو پہلی بات جو مجھے آپ کو معلوم ہوئی اس آیت کریمہ سے وہ یہ کہ اللہ نے 4 حرمت والے مہینوں کا ذکر کیا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث جسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کے متعلق کچھ باتیں ارشاد فرمانے کے بعد ان 4 حرمت والے مہینوں کی وضاحت فرمائی۔ وہ کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ محرم جس میں سے ہم ابھی گزر رہے ہیں، یہ 3 حرمت والے مہینے اکٹھے ہیں۔ یہ 3 حرمت والے مہینے اکٹھے ہیں، اور چوتھا مہینہ اسلامی قمری سال کا 7واں مہینہ رجب ہے۔ چوتھا حرمت والا مہینہ اسلامی قمری سال کا 7واں مہینہ رجب ہے، جو جمادی الاخرہ اور شعبان کے درمیان پڑتا ہے۔ تو اس طرح یہ 4 حرمت والے مہینے ہوئے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم جس میں سے ابھی ہم گزر رہے، اور چوتھا ان تینوں سے کچھ فاصلے پر 7واں مہینہ جس کا نام رجب ہے۔ دوسری بات میرے آپ کے سمجھنے کی اس بارے میں یہ ہے کہ اسے حرمت والا یا ان 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ کیوں کہا گیا ہے، اس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث موجود ہیں، اور اس میں سے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مبارک مہینوں میں جنگ و جدل، قتال، لڑائی اس سے منع کیا ہے۔ ہاں، اگر کفار کی طرف سے ابتدا ہو، کفار جو ہے وہ شروعات کریں، تو پھر جواب کے طور پر ہم مسلمانوں نے ان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، لیکن ابتداءً شروع لڑائی ہم نے نہیں کرنی ہے۔ اور یہ صرف اہل اسلام کی بات نہیں، اسلام سے پہلے کے زمانوں میں بھی، اسلام سے پہلے کے لوگوں میں بھی ان 4 مہینوں کی حرمت موجود تھی۔ وہ حتی الامکان ان مہینوں میں جنگ و جدال سے، قتال سے، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کیا کرتے تھے، اور عرب کے لوگ ہم جانتے ہیں انتہائی جنگجو، کہ ان کا گزر بسر ہی لڑائیوں سے ملنے والے مال غنیمت پر ہوتا تھا بہت زیادہ مرتبہ۔ لیکن وہ جنگجو لوگ بھی، وہ لڑائی کے شیدائی، فیدائی اور ماہر لوگ بھی ان 4 مہینوں کی حرمت کا احساس کرتے ہوئے ان میں لڑائی سے اور قتل و جدال سے دور رہتے تھے، اور ہمارے دین نے بھی اسی بات کو برقرار رکھا۔ ان مہینوں کی حرمت باقی رہی، اور ان میں ہمیں قتل و جدال سے منع کر دیا۔ تیسری بات جو میرے آپ کے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مہینہ ہے اس کی کیا فضیلت اور اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے صحیح حدیث پاک میں روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رات کا کون سا حصہ سب سے افضل ہے، اور مہینوں میں سے سب سے افضل کون سا ہے؟ رات کا عبادت کے لحاظ سے سب سے بہترین حصہ کون سا، اور مہینوں میں سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ اور یہاں یہ سمجھی سمجھائی انڈرسٹوڈ بات ہے
کہ سب سے بہتر مہینوں کا ذکر رمضان کے بعد ہے، کیونکہ مہینوں میں رمضان سب سے افضل۔ یہاں جو افضلیت پوچھی جا رہی ہے وہ رمضان کے بعد کون سا مہینہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ عبادت کے لحاظ سے رات کا بہترین حصہ اس کا درمیانی حصہ ہے، رات کا بہترین حصہ اس کا دوسرا پہر، کہ جب رات بالکل درمیان میں پہنچتی ہے تو عبادت کے لحاظ سے وہ بہترین حصہ۔ اور مہینوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کا مہینہ محرم ہے، اور جس طرح کہ ہم نے پہلے سنا کہ اسے شہر اللہ المحرم کہا جاتا ہے، اس مبارک مہینے کی نسبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث پاک جسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں بیان کیا، اس میں وضاحت کی کہ کسی کے ذہن میں شک و شبہ نہ رہے کہ سب سے افضل مہینہ رمضان کے بعد محرم کا مہینہ ہے۔ اور پھر اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اضافہ کیا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے بہترین نماز تہجد کی نماز ہے۔ فرض نمازوں کے بعد سب سے بہترین نماز تہجد کی نماز ہے۔ چوتھی بات جو میرے آپ کے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ اپنے اندر ایک پوری تاریخ رکھتا ہے، صرف تاریخ اسلامی میں نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی اس مہینے کی 10 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں فرعونی لشکر سے نجات دی اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی لوگ اس دن کی مناسبت سے حضرت موسیٰ کی نجات کی مناسبت سے روزہ رکھتے ہیں شکرانے کے طور پر۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جو مسلمان ہیں ہم یہودیوں سے زیادہ اس روزہ رکھنے کے حقدار ہیں، کہ ہماری جو قرابت، ہمارا جو تعلق حضرت موسیٰ سے ہے وہ ان یہودیوں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تو ہم بھی ان ایام کے روزے رکھیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عام معاملات میں یہودی اور عیسائیوں کی مخالفت کیا کرتے تھے تاکہ ان سے تشابہ، ریزیمبلنس پیدا نہ ہو، تو آپ نے مسلمانوں کے لیے ارشاد یہ فرمایا کہ 10 محرم کے ساتھ ایک دن اس سے پہلے روزہ رکھ لیا جائے یا ایک دن اس کے بعد روزہ رکھ لیا جائے۔ تو 2 دن کا روزہ جو ہے وہ ہمارے لیے مشروع کیا گیا تاکہ یہودیوں سے تشابہ، ان سے مماثلت پیدا نہ ہو، اور ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے، آپ کی اتباع کرتے ہوئے 9 یا 10 محرم یا 10 اور 11 محرم ان 2 دنوں کا روزہ رکھتے ہیں۔ 5ویں بات جو اس مبارک مہینے کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو روزہ ہم رکھیں گے، محرم کا یہ جو روزہ ہم رکھیں گے 9-10 کا یا 10-11 کا، اس کی ہمیں کیا فضیلت معلوم ہوتی ہے اور اس کے رکھنے سے ہمیں کیا اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے حضرت قتادہ نے روایت کی، جس طرح کہ صحیح مسلم میں موجود ہے، کہ ایک بندے نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر اس دن کا روزہ رکھوں 10 محرم کا تو مجھے کیا ملے گا، کیا اجر و ثواب ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس 10 محرم کے روزے کی وجہ سے اپنے اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ میرا رب گزشتہ سال کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو ایک روزہ ہے 10 محرم کا، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے، اقتداء کرتے ہوئے 9، 10 یا 10، 11 کے 2 روزے رکھنے ہیں۔ ملے گا کیا؟ صحیح حدیث صحیح مسلم کی کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گزشتہ سال کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ چھٹی بات جو اس مہینے کی فضیلت کے متعلق معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جس طرح کہ امام بخاری نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد، توجہ کرنا اس بات پر، رمضان المبارک کے روزوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محرم کے روزوں کا انتظار فرمایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث، رمضان کے روزوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محرم کے روزوں کا انتظار کیا کرتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان روزوں کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا مقام و مرتبہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شدت انتظار ہمیں یہ بات سکھلاتا، تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں بھی ان روزوں کی ایسی ہی قدر کرنی، ان روزوں کو رکھنا اور ان کے مقام و مرتبہ کو سمجھنا ہے۔ 7ویں بات جو اس مہینے کے متعلق ہمیں معلوم ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس مہینے کو کسی اور لحاظ سے بھی مناتے اور کسی اور لحاظ سے بھی اس مہینے میں گزرے گئے واقعات کو یاد کرتے ہیں۔ بہت بڑا سانحہ، بہت بڑا حادثہ امت مسلمہ اس پر یہ گزرا کہ کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جگر ہائے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نور نظر ہیں، اپنے اہل و عیال سمیت اس مقام پر انتہائی زیادہ شفاقانہ انداز میں اس دنیا سے گزار دیے گئے۔ یہ اسلامی تاریخ کا انتہائی سیاہ واقعہ، انتہائی اندوہناک، دردناک، ہولناک واقعہ۔ اس میں بھی ہمارے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے اس مہینے کی مناسبت سے یہ سبق موجود ہے کہ اے مسلمان، حق جو ہے اس کی اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بھی قیمت ادا کی جا سکتی ہے۔ حق جسے بندہ حق سمجھے، جسے بندہ سچ سمجھے، جسے حقیقت جانے، پھر اس کے بارے میں سودے بازی کرنا، اس کے بارے میں گیو اینڈ ٹیک کرنا، اس کے بارے میں کچھ لو کچھ دو کی پالیسی اختیار کرنا، یہ مومنین کا شیوا نہیں ہوتا ہے۔ جو بات حق سمجھی، اب اس راہ میں جان جائے، اس راہ میں اہل و عیال جائیں، اس راہ میں مال و دولت لٹ جائے، اس کی پرواہ نہیں۔ حق کو باقی رکھنے کے لیے اور اللہ کی زمین پر اللہ کے پرچم کو سر بلند رکھنے کے لیے اگر ان تمام چیزوں کی قربانی بھی دینا پڑے تو یہ سودا کوئی مہنگا نہیں ہے۔ تو میرے لیے، آپ کے لیے، ان کے اس اندوہناک ہولناک واقعے کے اندر یہ سبق موجود ہے کہ ہم نہ صرف خود
حق پر عمل کرنے والے بنے، نہ صرف خود حق کو اپنے اوپر لاگو کریں، نافذ کریں، بلکہ اس کی ترویج کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے اور لوگوں میں اسے عام کرنے کے لیے حتی الامکان، حتی الوسع تمام کوششوں کو بروئے کار لائے۔ نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ وہی جانتا ہے کہ انسان کے لیے کیا بہتر اور اس کی دی گئی ان قربانیوں کا کیا نتیجہ ہونا چاہیے۔ تو یہ مہینہ جو آج اپنی 5ویں تاریخ سے گزر رہا ہے، ہمیں اس کے مقام و مرتبہ کو سمجھنا ہے، اس کی عظمت جو قرآن و سنت میں اس کی حرمت کے حوالے سے، اس کے روزوں کے حوالے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے لیے شدت انتظار کے حوالے سے ہم نے سنی، ہم نے اسے ذہن میں رکھنا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے تمام کاموں کو سنت کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حدیث کے مطابق سر انجام دینا ہے، تاکہ نہ ہمارے پاؤں پھسل جائیں، نہ ہمارے عمل ان میں گمراہی آ جائے، اور نہ ہی ہم قرآن و سنت کے دائرہ کار سے نکل کر گمراہ لوگوں کی صف میں شامل اور داخل ہو جائیں۔ اس مہینے میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے طریقہ کار کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مہینے میں عبادات کو سر انجام دینا ہے۔ شاید کہ ہمارا رب ہم پر رحم کرے، ہماری خطاؤں کو معاف کرے، ہماری لغزشوں سے درگزر فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنا تقرب اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی مرضیات اور اپنی خوشنودی اور رضا سے نواز دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال و فراخ عطا فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح متقی اولاد عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ آنے والے مصائب سے، آنے والی مشکلات سے ہماری حفاظت فرما۔ جن آفات میں، مشکلات میں، بیماریوں میں ہم پھنس چکے ہیں، ان سے ہمیں مکمل طور پر نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک میں امن و امان فرما، ہمارے ملک میں ہر طرف خیریت، عافیت، امن و سلامتی فرما۔ دین و ملت کے خیر خواہوں کو سرفراز و سربلند فرما، ملک و ملت کے دشمنوں کو، غداروں کو، فتنہ پروروں کو نیست و نابود فرما۔ اللہ ہمارے ملک کو وباؤں سے، بیماریوں سے پاک فرما۔ جو لوگ وباؤں کا، بیماریوں کا شکار ہو چکے، اپنے فضل و کرم سے انہیں شفا یاب فرما، اور جو لوگ محفوظ ہیں انہیں ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ تمام کائنات کے مظلوم و مقہور مسلمانوں کی نصرت و تائید فرما، ان پر ظلم و ستم کرنے والوں کو تمام دنیا کے لیے نمونہ عبرت بنا۔ اے اللہ ہماری تمام فریاد و التجاؤ کو قبول فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے،
اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔